ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اسلام آباد کے نمائندے NTN کے شہزاد مرزا۔ جی شہزاد مرزا بتائیے گا۔ جی بالکل، سیکورٹی ذرائع کے مطابق 16 فروری 2026 کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر ہونے والے خودکش حملے میں ملوث دہشت گردوں کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ حملہ آور کی شناخت احمد عرف قاری عبداللہ کے نام سے کی گئی، جو افغانستان کے صوبے ابوذر کے نام سے ہے، جو افغانستان کے صوبے 5 کا رہائشی ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ مبینہ طور پر افغان طالبان اسپیشل فورس کا بھی حصہ رہ چکا ہے۔ ملنگی پوسٹ پر حملے میں 11 سیکورٹی اہلکار سمیت 2 شہری شہید ہوئے تھے۔ سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ جو تحقیقات ہے اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے متعدد تانے بانے سرحد پار افغانستان سے ملتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 6 فروری 2026 کو اسلام آباد کے علاقے تانلائی میں ہونے والے خودکش حملے کے ملزم بھی افغانستان سے ہی تربیت دی گئی تھی۔ اسی طرح 11 نومبر 2025 کو بھی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس اور 24 نومبر کو SC ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہونے والے حملوں میں سہولت کاروں کا تعلق بھی افغانستان سے بتایا جاتا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق 10 اکتوبر کو ڈیرہ اسماعیل خان پولیس ٹریننگ سینٹر اور 10 نومبر کو وانا کیڈٹ کالج پر بھی حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ 19 اکتوبر 2025 کو جنوبی وزیرستان میں گرفتار ہونے والے خودکش بمبار نعمت اللہ ولد موسیٰ خان بھی افغانستان کندہار کا رہائشی ہے۔ اسی طرح 4 مارچ 2025 کو بنو کینٹ حملے کے منصوبہ بندی بھی مبینہ طور پر افغانستان سے کی گئی، جس میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہے۔ 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس حملے کے سہولت کار بھی افغانستان سے نکلے تھے، جبکہ 3 ستمبر 2024 کو گرفتار ہونے والے خودکش حملہ آور روح اللہ کی جو تعلق ہے وہ بھی افغانستان سے بتایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں یہ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان طالبان حکومت کا رویہ اور شدت پسند کی مبینہ پشت پناہی خطے میں امن کی کوشش کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ پاکستان ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے اور دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد مرزا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واشنگٹن میں منعقدہ بورڈ آفیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی و خوشگوار ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی بحرین کے فرمانروا شاہ حماد بن عیسی الخلیفہ، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف، قازقستان کے صدر قاسم جومرات توکایف اور انڈونیشیا کے صدر پرابوف سوبیانتو سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں اہم عالمی و علاقائی امور پر گفتگو ہوئی۔ ملاقاتوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ، غیر رسمی گرمجوشی بھی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان کی بورڈ آفیس میں شمولیت، خزانہ امن کے قیام، تعمیر نو، عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں اور سفارتی پالیسی کی بڑھتی ہوئی کامیابیوں کی عکاسی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ فلسطینی کو حق ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، دعا ہے غزہ میں پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ آزاد اور خود مختار ریاست فلسطینیوں کا حق ہے۔ دیر پا امن کے لیے غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے۔ تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کا کردار قابل تحسین ہے۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی۔ پاک بھارت جنگ بندی سے ہزاروں قیمتی جانیں بچیں۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ آن بورڈ آف پیس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ عالمی سطح پر جنگوں کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہے۔ صدر ٹرمپ نے اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں کو خوش آمدید کہتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اب تک 8 جنگیں رکوا چکے ہیں اور 9ویں جنگ رکوانے کی کوشش جاری ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ امن کے لیے ہے، اسی لیے اسے بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا ہے، امن سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں پائیدار امن کے لیے یہ فورم اہم کردار ادا کرے گا اور عالمی رہنماؤں سے ان کے قریبی تعلقات امن کے قیام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کیا اور انہیں تجارت اور مذاکرات کی راہ اپنانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے دوران دونوں رہنماؤں کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی سراہتے ہوئے انہیں ایک مضبوط اور باصلاحیت فوجی رہنما قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ آج انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، کرٹیکل منرلز ڈیولپمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے غزہ ان منصوبے میں پاکستان کی معاونت اور بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واشنگٹن ڈی سی سے جاری ویڈیو بیان میں کہا امریکہ میں منعقدہ بورڈ آف پیس اجلاس کے دوران پاکستان کو نمایاں پذیرائی اور احترام حاصل ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہا جس سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا امریکی صدر کی جانب سے پاکستانی قیادت کی تعریف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے، اس سے عالمی منظرنامے پر پاکستان ایک اہم موثر کھلاڑی کے طور پر سامنے آیا۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مثبت روابط، خوشگوار ملاقاتوں سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن مستحکم ہوئی اور ملک عالمی معاملات میں ایک اہم اور متعلقہ کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور قومی قیادت کی مشترکہ کوشش سے ملک عالمی سطح پر تنہائی سے نکل کر فعال اور مؤثر کردار کی جانب گامزن ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر لیا۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ آئی ایم ایف کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے بتایا کہ آئی ایم ایف وفد اس دورے کے دوران توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے جبکہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے دوسرے جائزے پر بات چیت کرے گا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے اعتراف کیا کہ ای ایف ایف کے تحت پاکستان کی پالیسی سے معیشت کو استحکام ملا۔ انہوں نے بتایا کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کی مالی کارکردگی مضبوط رہی اور ملک نے جی ڈی پی کا 1.3% بنیادی مالیاتی سرپلس حاصل کیا جو پروگرام کے اہداف کے مطابق ہے۔ جولی کوزیک نے مزید بتایا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح قابو میں رہی جبکہ مالی سال 2025 میں ملک نے 14 سال بعد پہلی مرتبہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی ریکارڈ کیا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو ہرجانہ کیس میں کارروائی سے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس پر سپریم کورٹ میں بانی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا دوسری طرف سے آج کوئی نہیں آیا، اس مقدمے میں میرا اختلافی نوٹ ہے جو 2 جج صاحبان نے حق دفاع ختم کرنے کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ وکیل علی ظفر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، بانی پی ٹی آئی زخمی ہونے کے باعث کیس میں پیش نہ ہو سکے۔ ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی عدم پیروی پر حق دفاع ختم کر دیا تھا۔ مقدمے میں گواہان کے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کتنے ارب ہرجانے کا دعویٰ ہے؟ علی ظفر نے بتایا 10 ارب روپے کا دعویٰ کیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع ختم کرنے سے پہلے 2 تاریخوں پر بانی کا زخمی ہونا تسلیم کیا۔ زخمی ہونا تسلیم کرنے کے بعد حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مقدمے میں دوسرے فریق کو نوٹس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے سروس میٹر میں وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی۔ عدالت عظمیٰ کی جسٹس عائشہ ملک نے فیصلہ دیا کہ حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے۔ حکومت کو یہ انوکھا اسٹائل نہیں، اسے بھی عام شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا۔ ریاست شہریوں سے تو قانون منواتی ہے لیکن خود بہانے بناتی ہے۔ سپریم کورٹ نے سروس میٹر میں تاخیر معاف کرنے کی حکومتی استدعا بھی مسترد کر دی اور قرار دیا کہ دفتروں کے اندر رولز یا انتظامی مشکل وقت کی پابندی سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ حکومت کے مطابق افسر کے تبادلے کی وجہ سے فائلیں دفتر میں رہیں، اپیل دائر کرنے میں دیر ہوئی۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ سرکاری افسران کی کمی یا کمیٹی کے اجلاس نہ ہونا حکومت کا اپنا قصور ہے۔ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی۔ بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ قانون پر عمل درآمد افسران کی سہولت کے تابع نہیں بلکہ نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے، خصوصاً پھلوں کی قیمتوں میں ہو رہا اضافہ
اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ثاقب خانزادہ کی رپورٹ۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی پھل کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کیلا غالباً 2 سے 3 روز پہلے 100 روپے یا 120 روپے درجن مل رہا تھا، اب وہ 250 سے 300 سے تجاوز کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے اور پھل فروشوں کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو اگر میں بات کروں صرف کیلے سے سٹارٹ کروں، کیلا صرف 100 روپے 120 150 نارمل اچھا کیلا مل رہا تھا، اب وہی جو 100 120 والا کیلا ہے وہ 400 سے 500 روپے ہے، اور جو نارمل کیلا جو تھا 50 60 والا وہ مل رہا ہے 200 سے 300۔ سر اتنا زیادہ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اتنی زیادہ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سا مافیا ہے جو اچانک آیا ہے، جو رمضان میں آیا ہے، جو اس سے پہلے سو رہا تھا یا کہاں تھا، ایک دم رمضان میں کہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ السلام علیکم، میں یہ فروٹ خریدنے کے لیے آیا تھا، اور میں بتاتا چلوں کہ یار یہ حد ہوتی ہے کہ یار 400 روپے کلو یہ خربوزہ ہے، کنو 500 روپے درجن ہے، سیب جو ہے وہ 400 روپے کلو ہے، یہ گرین والا۔ مہنگائی تو بھائی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جو کیلا 100 روپے کے 2 درجن مل رہے تھے، آج 350 روپے درجن ہے۔ رمضان سے قبل 100 روپے درجن فروخت ہونے والا کیلا اب 350 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہا ہے۔ سیب اور اسٹرابیری کی قیمتوں میں بھی واضح اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ خربوزہ اور تربوز جیسے موسمی نعمتیں بھی عام آدمی تک پہنچ سے دور ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخ نامے تو جاری کیے گئے ہیں، مگر کئی علاقوں میں سرکاری قیمتوں اور مارکیٹ ریٹ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پھلوں کی قیمتوں میں ہونے والا یہ اضافہ شہریوں کے لیے تفتیش کا باعث بن چکا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے نرخ نامے جاری کیے گئے ہیں، تاہم ان پر عمل درآمد یقینی بنانا ایک بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مہنگائی کا یہ طوفان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ یار منڈی میں بہت بڑا تیزی تھا آج، خربوزے کا کارٹن جو 2400 کا لے کے آ رہا تھا آج 3500 4000 کا۔ اب ہر چیز جو انہوں نے مہنگی کر دی، اب ہم کیا کریں؟ ہم غریب، جو کیلا 300 روپے مطلب 200 سے اوپر منڈی سے پڑ رہا ہے، 300 بیچ رہے ہیں 250، تو ہمارے کو ایک چیز مہنگی ملے گی تو پھر ہم کیا کریں؟ یا گورنمنٹ ہمارے کو دے دے وہ پیسے تو ہم وہی ریٹ بیچیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ٹرانسپورٹ اخراجات بڑھتے ہیں، جس کا براہ راست اثر پھلوں کی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے افسران اور جوانوں کا شہدائے بلوچستان کو زبردست خراج عقیدت۔ شہداء کے ورثاء کے ہمراہ پاک فوج کے جوانوں نے شہداء کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ شہداء میں صحبت پور سے تعلق رکھنے والے حوالدار لیاقت علی شہید، زیارت سے لانس حوالدار محمد عقیل شہید اور جعفر آباد سے نائک گلاب خان شہید شامل ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے نوشکی سے تعلق رکھنے والے لانس نائک عبدالستار شہید اور کوہلوں کے سپاہی عبدالسخی شہید کے مزار پر بھی حاضری دی۔ وطن عزیز کے دفاع میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ عالمی ٹیک سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھرپور اضافہ، پاکستانی فری لانسرز نے تاریخ رقم کر دی۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان کا ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی شعبہ نئی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ پاکستانی فری لانسرز نے مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں $557 ملین کا قیمتی زر مبادلہ کمایا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 58% زیادہ زر مبادلہ کا اہم سنگ میل عبور کیا۔ یہ سنگ میل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائن، ای کامرس میں عالمی مرکز ہونے کا مظہر ہے۔ جدید سہولت کاری، تربیتی پروگرام، سازگار ماحولیاتی نظام کے باعث ملک میں فری لانسنگ اکانومی فروغ پا رہی ہے۔ پاکستان میں 170 سے زائد وینچر کیپٹل اسٹارٹ اپس موجود ہیں جن کی مشترکہ انٹرپرائز ویلیو $4 بلین سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں وینچر کیپٹل اسٹارٹ اپس کی ترقی کی اس رفتار نے بھارت، دبئی، نیو یارک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کی بدولت پاکستان تیزی سے ابھرتی ہوئی ٹیک معیشت بن کر عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔